جب بوڑھے اور تھکے ہوئے وقت کے شانوں پہ سوار رات کی ڈولی دوسرے پہر کا سفر تمام کر چکنے کو ہے، تو میں پتہ نہیں کس کی بے نام سی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے شعوری طور پر اپنی سوچوں کی جامع تلاشی لی کہ وہ بنا ڈھونڈ سکوں جو ناسٹیلجیا بھری اس اداسی کا سبب ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جسے میں مس کر رہا ہوں۔ وہ مامتا جو 18 برس قبل اپنا سایہ میرے سر پر سے سمیٹ کر اگلی منزلوں کو گامزن ہوئی، وہ ندیم ہائے شب و روزینہ کہ ایک ایک کر کے ہاتھ چھڑوا گئے، یا کوئی اور۔ بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک لمس تھا جو کھو گیا ہے، کوئی حرارت تھی کہ معدوم ہو گئی ہے، آنکھیں تھیں اور ان میں بسے کچھ سپنے کے امیدوں اور اندیشوں کی دھوپ چھاؤں میں رہا کرتے۔ پتہ نہیں کیا کھو گیا ہے۔ یہ لمس بھی کیا چیز ہے؟ پانچوں ظاہری حصوں میں سب سے اتم، پانچوں حصوں میں سب سے پہلے جنم لینے والی حص، کوکھ میں پڑا وہ لوتھڑا جس کی نہ آنکھیں بنی ہوتی ہیں، نہ کان، زبان اور ناک، گویا دیکھنے، سننے، چکھنے اور سونگھنے کی چاروں حصیں ابھی عالم وجود میں نہیں آئی ہوتی کہ وہ ایک سیل جو انسان کی بنیاد بنتا ہے ماں کے لمس سے آشنائی پاتا ہے۔ وہ سیل، وہ لوتھڑا، وہ بچہ ماں کی کوکھ سے اپنا آپ چھوا کر حصے لامسا سے متعارف ہوتا ہے۔ یہی لمس ہے جس کے سارے جھگڑے ہیں، رومیو جولیٹوں، کلوپترا اور مارک انتھونی، نیپولن اور جوزفن، یا لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو وغیرہ، سبھی لمس کو پانے کے لیے مارے مارے پھرا کیے۔ وہ غصہ کس جذبے سے بھاپ بن کر اٹھا کرتا ہے جو بے وفائی پر اپنی یا بے وفا کی جان لینے پر انسان کو آمادہ و تیار کرتا ہے۔ اس ہی جان کا خمیر بھی اسی محرومی سے اٹھتا ہے کہ لمس تو میرا تھا، کسی دیگر کو کیوں میسر آ گیا۔ یہ وہ حص ہے کہ جس میں علم و دانش بھی بے بس ہے۔ ایک عالم اور دانشور کا طبعی رد عمل مختلف اور گداز ہو سکتا ہے، مگر درون خانہ دل وہ بھی لمس کے سر چڑھ کر بولے جادو کا بھرپور اسیر ہوتا ہے۔ اپنے فیض صاحب کی نظم رقیب سے کیا ہے؟ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے، تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ فیض صاحب جیسا صاحب فکر و دانش بھی لمس کو مس کر رہا ہے، پیشانی کو، رخسار کو اور لبوں کو۔ گو کہ رقیب سے مخاطب ہونے کا انداز جدا ہے اور انتقامی بھی نہیں، مگر خود کو احساس محرومی و کمتری کی چوکی پر بٹھا کر رقیب کو اونچی مسند پر فقط اس اعزاز کی بنا پر بٹھا رہے ہیں کہ وہ اس لمس کو پا چکا ہے جس کو پانے کے تصور میں فیض نے عمر لوٹا دی۔ اور تو اور شاعر کو رقیب کی قسمت اس لیے بھی آمادہ رش کرتی ہے کہ وہ ان ہواؤں کا لمس آشنا ہے جن میں محبوب کے ملبوس کی مہک بسی ہے۔ مادے کی اس دنیا میں سارا رونا ہی لمس کا ہے حضور۔ جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے مکان و زمان سے آری دنیاؤں کا سفر اختیار کرتا ہے
تو ہم کیوں رویا کرتے ہیں؟ نالا و شیون کیوں اٹھایا کرتے ہیں اور کس چیز کو مس کرتے ہیں؟ آج کی جدید دنیا میں تو آپ کے پاس جانے والے کی تصویریں موجود ہوتی ہیں اور ویڈیوز بھی جن میں آواز ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر تسکین کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان میں لمس نہیں ہوتا۔ یہ تصویریں، فلمیں اس حرارت سے عاری ہوتی ہیں جو لمس کا خاصہ ہے۔ شگفتہ نثر اور ویران شاعری لکھنے والے ابن انشا نے کہا تھا، اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، جسے دیکھ سکیں اور چھو نہ سکیں، وہ موتی کیا، وہ خزانہ کیا۔ پتہ نہیں روحانی راہ گزاروں کے وہ کون خوش طالع مسافر ہیں جو لمس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کا محبوب بھی عجب ہے کہ جو ہے بھی اور نہیں بھی۔ دیکھنے والی آنکھ ہو تو ہر جا ہے اور نگاہ کور ہو تو کہیں بھی نہیں۔ وجود رکھتا ہے مگر وجود سے مبرہ بھی۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ جو اس کے عشق کی راہ پر چل پڑتا ہے تو وہ اپنے محب کو ہر قسم کے لمس کی تلاش سے آزاد کر دیتا ہے۔ نرم بچھونوں کا لمس، مال و زر و جواہر کا لمس، نان تر کا لمس اور اپنے ہی جیسے کسی دیگر انسان کا حرارت بھرا لمس۔ اس کی راہ پر چلنے والا ان سب سے بے نیاز و مبرہ ہو جایا کرتا ہے۔ مگر میں تو عام انسان ہوں، مادی دنیا کی لذتوں کا اسیر و گرفتار۔ میں خود کو لمس سے کیسے آزاد کروں؟ نہیں کر سکتا، حالانکہ جانتا ہوں سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے۔ اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے، سب کچھ ڈھل جانے والا ہے۔ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ جو کل تھا وہ آج نہیں، اور جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میں رات کے اس تیسرے پہر نوسٹیلجیا بھری اداسی کے پنجوں میں گرفتار ہوں۔ وہ نوسٹیلجیا جسے میں کوئی نام بھی نہیں دے سکتا۔ کون حرارت تھی کہ معدوم ہو گئی اور کون لمس تھا کہ کھو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔